یہیں کہیں پہ تو ریخیں ابھر رہی تھی میری، انہی جھروکوں سے کچھ چاند جھانکتے تھے مجھے. اس وقت یہی لگتا تھا، گلی سے گزرتے تھے کہ سب ہمیں ہی دیکھ رہے ہیں. یہیں کہیں پہ تو ریخیں ابھر رہی تھی میری، انہی جھروکوں سے کچھ چاند جھانکتے تھے مجھے. یہیں کہیں پہ وسیع خواب دیکھنا سیکھا، ملتان میں، سرگودا میں، کراچی میں، بہاولپور میں. یہیں کہیں پہ وسیع خواب دیکھنا سیکھا اور اپنے لوگوں کے بارے میں سوچنا سیکھا. آپ جی پی سی سی میں جو کر رہے ہیں، اس کا خواب آپ نے کہیں اپنے بچپن میں دیکھا ہے. یہیں کہیں پہ وسیع خواب دیکھنا سیکھا اور اپنے لوگوں کے بارے میں سوچنا سیکھا. سو میں جو بھی کچھ ہوں، میں جو بھی کچھ ہوں یہی ہوں، اسی جگہ سے ہوں. میں جو بھی کچھ ہوں یہی ہوں، اسی جگہ سے ہوں. یہیں پہ تھا میرا بچپن، یہیں کہیں پر تھا. شکریہ. میں آپ کو ایک ہمارے 45 منٹ تو ہو گئے، تو 8 آپ کے بچ گئے ہیں. اچھا کنٹینیو کریں ہم؟ جی بالکل. وہ کہہ رہے ہیں ابھی 8 نہیں بجے. وہ مجھے اس سے کنٹینیو جب وہ مجھے نکالنے آئیں گے نا تب میں نہیں، ہم کوشش کرتے ہیں 10 منٹ میں سے وائنڈ اپ کریں. تو یہ نہ ہونا کہ آپ دوبارہ مجھے اگلے 8-10 سال نہ بلائیں. میں وہ کنٹینیو کرنے سے مجھے یاد آیا، آپ سب بھی چونکہ ہمارا آپ کا بچپن وہیں گزرا ہے، تو ہم سب وہاں کی کلچر سے بخوبی آگاہ ہیں، اس لیے آپ لطف لے سکیں گے اس کا نا. تو وہ کسی نے پوچھا کہ وہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے نا 6ٹھی 7ویں شادی کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب. میں نے اپنے ایک دوست سے کہا، میں نے یہ واقعہ سنایا نا اسے، تو کہنے لگا نہیں یار میں نے تو ایک ہی چیز سادہ عذاب مل گیا، میں نے ساتھ کرنے کی لوگ ہے. تو اپنا تو وہ انہوں نے 6ٹھی 7ویں شادی کرتے، آف کورس ویسے ہی کر رہے ہوں گے کہ 4 یا تو گزر جاتی ہوں گی یا جو بھی. اب یہ بابا جی میں کیا کہہ سکتا ہوں، اپنی اپنی قسمت ہے. تو وہ 6ٹھی 7ویں شادی کر رہے تھے، تو اور عمر تھی ان کی کوئی 90 برس کے قریب، بالکل ضعیف تھے. تو پوچھا کسی نے میرے جیسے نے ان سے کہ بھئی بابا جی اب کیا اس رشتے میں، یعنی کہ تو مطلب وہ تو جسے کہتے ہیں نا کہ دکھ سکھ کا ساتھی آدمی ہوتا ہے، اس کی بھی کوئی گنجائش اس میں اب نہیں رہ گئی. اب کیا شاید پہچان بھی نہ سکیں آپ کے سامنے آپ کی اہلیاں ہیں یا کوئی اور ہے. تو اور یہ ہے کہ کیا یہ ایسی مرد جو ہے کیوں بھائی آخر ساتھ بہت زیادہ ہیں. تو کہنے لگے نہیں پتر خواہش ہوتی ہے. تو پوچھا میرے جیسے کسی نے کہ بھئی یہ جو بابا جی مرد جو ہے اس کے دل میں جو اگلی شادی ہے، نیکسٹ ویا، پنجابی سمجھتے ہیں بیشتر لوگ سمجھتے ہیں. تو یہ نیکسٹ جو شادی ہے اس کی خواہش جو ہے وہ پنجابی پوچھا کہ اگلے ویا دی خواہش کدوں تکر رہندی ہے. تو بابا جی پہلے کھانسے، پھر کہنے لگے پتر اپنے کلاں تکر تے رہندی ہے. کراچی والے جو ہمارے دوست ہیں شاید ان کو بتا دیں کہ کل کسے کہتے ہیں. کراچی سے ہے کچھ لوگ یہاں. ہاں کل کہتے ہیں سوئم کو. ہاں یعنی کہ مرد جو ہے اس کے دل میں جو اگلی شادی کی خواہش ہے وہ اپنے سوئم تک برقرار رہتی ہے. قبر میں جا کے بھی وہ سوچتا رہتا ہے کہ میں کب کہوں قبول ہے قبول. تو میں آپ کو ایک کیا چیز آپ کو سنائی جائے، کوئی رومانٹک چیز سنائی یا کوئی فلسافیکل کچھ؟ رومانٹک چیز میں آپ کو کنگن سنایا تھا. میں چلیں آپ لوگ، مجھے بہت اچھا لگا آپ سب کو خوش دیکھ کر. قرآن کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم ہے، قرآن میں باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. اس سے انسپریشن لے کے غزل میں نے گئی تھی. میرا ایک سیریز تھی جیو پہ، 3-4 سیزن اس کے چلے تھے، شاید آپ میں سے کچھ نے دیکھا بھی ہو. لباس اس کا نام تھا اس سیریز کا. اس کا یہ تھیم سانگ میں بھی تھا. میں خوش نصیبی ہوں تیری مجھے بھی راس ہے تو، معاف کیجیے گا، میں خوش نصیبی ہوں تیری مجھے بھی راس ہے تو، تیرا لباس ہوں میں اور میرا لباس ہے تو. میں خوش نصیبی ہوں تیری مجھے بھی راس ہے تو،
تیرا لباس ہوں میں اور میرا لباس ہے تو، عجیب شے ہے محبت بھی دور ہے لیکن، عجیب شے ہے محبت بھی دور ہے لیکن، تیرے قریب ہوں میں میرے آس پاس ہے تو۔ میرے ایک دوست نے کہا کہ یار میری بیگم کا تو مجھے پتہ نہیں میں اس کے قریب ہوتا ہوں کہ نہیں ہوتا، میں دنیا میں کہیں بھی چلا جاؤں مجھے لگتا ہے کہ میرے آس پاس ہے۔ عجیب شے ہے محبت بھی دور ہے لیکن، تیرے قریب ہوں میں میرے آس پاس ہے تو، اور کیا ہے خود کو فراموش میں نے تیرے لیے، کیا ہے خود کو فراموش میں نے تیرے لیے، بہت ہی عام ہے دنیا بہت ہی خاص ہے تو۔ کیا ہے خود کو فراموش میں نے تیرے لیے۔ دیکھیے ہم مانے نہ مانے، یہ ہمارے جو خطے کی خواتین ہیں یہ ان کا خیر خاصہ تو ہے نا، ان کی جو کمٹمنٹ ہے، جو وفا ہے ہمارے ان رشتوں میں، میرے خیال میں شاید ہی وہ دنیا کے کسی دوسرے خطے میں ہے، اور یہ اس وفا ہی کا اور اس کمٹمنٹ کا ہی نتیجہ ہے کہ وہ ہر وقت آس پاس پائی جاتی ہے۔ کیا ہے خود کو فراموش میں نے تیرے لیے، اور یہ کم وقت اب جب سے وہ آگے آیا ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ بھی کہاں ہو دکھاؤ ذرا، کیا فیس ٹائم، اس نے تو ٹائم بھی برباد کر دیا۔ کیا ہے خود کو فراموش میں نے تیرے لیے، بہت ہی عام ہے دنیا بہت ہی خاص ہے تو۔ زمانہ، شعر سنیے گا، آپ سب کی نظر ہے، زمانہ ہم کو، آپ سب کے جو کپلز ہیں ان سب کے لیے دعاؤں کے ساتھ ہے کہ زمانہ ہم کو جدا کر سکے نہیں ممکن، زمانہ ہم کو جدا کر سکے نہیں ممکن، محبتوں میں جو ناخن ہوں میں تو ماس ہے تو۔ زمانہ ہم کو جدا کر سکے نہیں ممکن، محبتوں میں جو ناخن ہوں میں تو ماس ہے تو، اور عجیب شے ہے محبت بھی دور ہے لیکن، تیرے قریب ہوں میں میرے آس پاس ہے تو۔ اور میں شکریہ، میں جو اگلی ہماری گیسٹ ہیں جنہوں نے پرفارم کرنا ہے وہ بھی تشریف لے آئی ہیں۔ اگر آپ کی کچھ فرمائشیں ہیں، میں کوشش کرتا ہوں میکسیمم 10 منٹ میں اسے وائنڈ اپ کروں، اور اگر کچھ فرمائشیں ہیں تو مجھے بتا دیجیے گا، ایک دو چیزیں میں آپ کو خود سنانا چاہ رہا تھا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ اس غزل کا جو ردیف ہے وہ ہے فریب تھا، تو آپ جہاں جہاں میرے ساتھ دہرائیں گے ہم اس غزل کا زیادہ لطف جو ہے وہ لے سکیں گے، اور عموماً وہ فریب میں لوگ اتنا گم ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ تالی بجانا بھول جاتے ہیں، تو دو کام آپ نے کرنا ہے، آپ نے فریب تھا کہنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے تالی بجا دینی ہے۔ یہ جو ہے ہمارے دوست جو ہیں، یہ جو ہماری جمن کولیگ کے پہلو میں بیٹھے ہیں، ان کا اسم گرامی ہے، ہاں آپ نے ان کے اس پہ نہیں جانا چونکہ یہ ہمارے بچپنے سے پہلے کے ہیں، ہم تالی والے لوگ ہیں۔ ویسے قرآن کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ یہ دنیا بنیادی طور پہ ایک دھوکہ اور ایک مکڑی کا جالا اور فریب ہے، یہ وہاں سے اس کی انسپریشن ہے، جو بنیادی پہلا شعر ہے، پھر اس میں دیگر موضوعات جو ہیں وہ بھی میں نے شامل کیے ہیں۔ دنیا فریب تھی غم دنیا فریب تھا، دنیا فریب تھی غم دنیا فریب تھا، پھر آپ کی آواز آنی چاہیے وہ پیچھے تک سے، دنیا فریب تھی غم دنیا فریب تھا، تھینک یو، دنیا فریب تھی غم دنیا فریب تھا، سچ پوچھئے تو سارا تماشا فریب تھا، دنیا فریب تھی غم دنیا فریب تھا، سچ پوچھئے تو سارا تماشا فریب تھا۔ شکریہ، آپ تو ہم سے بھی آگے نکل رہے ہیں، شکریہ۔ دنیا فریب تھی غم دنیا فریب تھا، سچ پوچھئے تو سارا تماشا فریب تھا، خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات، خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات، جو لگ رہا تھا شہر میں نعرہ فریب تھا۔ شکریہ، خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات، جو لگ رہا تھا شہر میں نعرہ فریب تھا، اس شخص کی خاموشیاں ایک چال تھی فقط، اس شخص کی خاموشیاں ایک چال تھی فقط، چپ توڑ کے وہ جب کبھی بولا فریب تھا۔ میں
میں یہ شعر سنا کے چلا گیا تو مجھے بعد میں میری بیگم نے بتایا کہ بہت ساری خواتین اپنی سہیلیوں سے یہی بات کر رہی تھیں کہ اس شخص کی خاموشیاں ایک چال تھی فقط، چپ توڑ کے وہ جب کبھی بولا فریب تھا. شعر سنیے گا. جس جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص، جس جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص، جس جس کو میں ذرا سا بھی سمجھا جس جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص، جس جس کو میں ذرا سا بھی سمجھا فریب تھا. اور آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا، آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا، مدت کے بعد اس کا یہ تازہ. اگین جب میں یہ شعر سناتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ جو ہماری شادی شدہ بہنیں ہیں وہ زیادہ لطف لیتی ہیں اس وقت، اور چودھری صاحب جو ہیں وہ عموماً جھینپ رہے ہوتے ہیں. میں دوبارہ شعر سناتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں گے. ان کو چھوڑ دیجئے، ہم سمجھ سکیں کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا، آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا، مدت کے بعد چودھری صاحب کا یہ تازہ. اور شعر سنیے گا کہ تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار، تو جانتا نہیں ہے ابھی. لاظم بات ہے ہم لوگ 3 4 5 دہائیاں کی بہاریں دیکھ چکے ہیں، زندگی کے مختلف طرح کے تجربات ہوتے ہیں. شعر سنیے گا آپ کو لطف آئے گا اس کا کہ تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار، تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار، اس کا تیرے فریب میں آنا. تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار، اس کا تیرے فریب میں آنا. فریب تھا وہ بال گال آنکھیں وہ ڈمپل وہ دل وہ ہونٹ. شکریہ. آپ اپنی اپنی تصویر بنائیے. آپ سب کے اندر ایک پکاسو، ایک وین گوگ، ایک صادقین موجود ہے، مگر تنہائی میں بنائیے گا. وہ بال گال آنکھیں وہ ڈمپل وہ دل وہ ہونٹ، وہ بال گال آنکھیں وہ ڈمپل وہ دل وہ ہونٹ، کیسے تجھے بتائیں کہ کیا کیا. میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتاؤں، میں چونکہ اس کے 100% حق میں ہوں، میں بہت یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایون میں نے تو اپنے پروگرامز میں پورا ایک میں نے ایک سیگمنٹ ہوتا تھا، اس میں میں نے اس کا یہ تھا کہ جو پرانے محاورے، پرانی جو چیزیں جو اب ہمیں دفن کر دینی چاہیے، ان میں سے ایک یہ تھی. جیسے میں بس دہرانا بھی نہیں چاہتا، مگر جیسے ایک محاورہ ہے اردو کا، بوڑھی گھوڑی لال لگام. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اب ہمیں آگے نکلنا چاہیے، اور ہمیں اپنے بزرگوں کو بھی، چاہے وہ 95 برس کے ہوں، 100 برس کے ہوں، چاہے وہ فیمیل ہوں چاہے میل ہوں، نہ صرف یہ کہ ان کو جینے کا حق دینا چاہیے، بلکہ خود ان کو انکریج کرنا چاہیے کہ وہ بنے بھی، سنوریں بھی، خوش رہیں، جئیں. ٹھیک ہے نا. تو مگر یہ میں نے شعر پڑھا تو میری بیگم نے کہا کہ یار یہ تو تم نے کاسمیٹک سرجری پہ کہہ دیا ہے. میں نے نہیں کہا کہ وہ بال گال آنکھیں وہ ڈمپل وہ دل وہ ہونٹ، کیسے تجھے بتائیں کہ کیا کیا فریب تھا. اور دونوں جہان سے مجھے ملوا گیا وہ شخص، دونوں جہان سے مجھے ملوا گیا وہ شخص، میرا وہ پہلا عشق تھا پہلا فریب تھا. دونوں جہان سے مجھے ملوا گیا وہ شخص، میرا وہ پہلا عشق تھا پہلا فریب تھا. اور تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار، اس کا تیرے فریب میں آنا فریب تھا. بہت بہت شکریہ. میں بس 8 بجا چاہتے ہیں آپ کو مبارک ہو. میں آخر میں ایک آپ کو 2 نظمیں صرف آپ کے سامنے پیش کروں گا. ایک اس نظم کا جو ردیف ہے وہ ہے، ردیف تو نہیں ہے، جو ٹیپ کا مصرع جو بار بار ریپیٹ ہوگا وہ ہے محبت ہے عبادت ہے. تو جیسے آپ نے میرے ساتھ یہ فریب تھا کا ردیف ہم نے دہرایا تھا، یہ آپ دہرائیے گا. میری خواہش ہوگی جو ہماری یہ جرمن جو ساتھی ہمارے یہاں آئے ہیں، آپ اس کو اگر آپ کو یہ ریکارڈ میں آ جائے تو آپ اس کو ترجمہ کر کے ضرور ان تک پہنچائیے، کیونکہ اس نظم کی جو فلسفی ہے یہ بیسیکلی آپ کی اور میری فلسفی ہے. یہ وہ فلسفی ہے جو لے کر ہم اپنے ملک سے نکلتے ہیں.
یہ بنیادی طور پہ پاکستانیوں کی فلسفی ہے. سو یہ نظم آپ فخر سے اپنے جو بین الاقوامی دوست ہیں ان کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں ان کے سامنے اور کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہم ہیں. میں شاعر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں, اسرار کہتے ہیں راز کو, میں شاعر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان حسین اسرار کے بارے. میں شاعر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان حسین اسرار کے بارے. بتائیں تو بھلا کیا ہے محبت آخرش ہے کیا, عبادت آخرش ہے کیا. میں شاعر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان حسین اسرار کے بارے. بتائیں تو بھلا کیا ہے محبت آخرش ہے کیا, عبادت آخرش ہے کیا. وسیع میں سب سے کہتا ہوں کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا بھی محبت ہے, عبادت ہے. وسیع میں سب سے کہتا ہوں کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا بھی, آپ کی آواز آنی چاہیے, وسیع میں سب سے کہتا ہوں کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا بھی محبت ہے, عبادت ہے. بھنور میں ڈوبتے کو ساحلوں تک لے کے جانا بھی محبت ہے, عبادت ہے. بھنور میں ڈوبتے کو ساحلوں تک لے کے جانا بھی محبت ہے, عبادت ہے. کسی کے واسطے ننھی سی قربانی محبت ہے, کسی کے واسطے ننھی سی قربانی محبت ہے. ہو دل میں درد ویرانی مگر پھر بھی, ہو دل میں درد ویرانی مگر پھر بھی کسی کے واسطے جبرن ہی ہونٹوں پر ہنسی لانا, زبردستی ہی مسکانا